یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی باز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 23 مئی 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: جان اور جسم۔ سنہری متن: زبور۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ جوابی مطالعہ: زبور، امثال۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ راستکار آدمی کی شاہراہ یہ ہے کہ بدی سے بھاگے اور اپنی راہ کا نگہبان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ درسی واز بائبل میں سے استثنا۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ امثال: تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے، پر تنقید پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے۔ استثنا: اور اب اے اسرائیلیو، جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں، تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو تاکہ تم زندہ رہو۔ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں، اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا اور بڑی حفاظت کرنا، تا نہ ہو کہ تو وہ باتیں جو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں بھول جائے اور وہ زندگی بھر کے لیے تیرے دل سے جاتی رہیں۔ لیکن وہاں ہی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطے کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ جب تم مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم ہے، وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا نہ ہلاک کرے گا اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ حزقیل۔ اب یوں ہوا، خداوند کا کلام حزقیل کاہن پر نازل ہوا۔ حزقیل: اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی بھیجتا ہوں، کیونکہ جن کے پاس میں تجھ کو بھیجتا ہوں وہ سخت دل اور بیجا فرزند ہیں۔ تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے۔ پس خواہ وہ سنیں یا نہ سنیں، کیونکہ وہ تو سرکش خاندان ہیں، تو بھی وہ اتنا تو جانیں گے کہ ان میں ایک نبی برپا ہوا۔ اور تو اے آدم زاد ان سے ہراساں نہ ہو اور ان کی باتوں سے نہ ڈر۔ حزقیل: دیکھ، سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے۔ اگر شریر اپنی شرارت سے جو وہ کرتا ہے باز آئے اور وہ کام کرے جو جائز اور روا ہے، تو وہ اپنی جان زندہ رکھے گا۔ پس خداوند فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بدکاری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہ گار ہوئے ہو دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ میکا: اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے
اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو بھی توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ لوکا۔ اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے۔ اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے۔ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو۔ لوکا۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے۔ وہ اسی دم سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی خفا ہوا۔ خداوند نے اس کے جواب میں کہا، واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور ساری بھیڑ ان عالیشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ اس نے پھر کہا، میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملایا، اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ کرنتھیوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو، تاکہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ۔ بس آؤ ہم امید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ کرنتھیوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر کوئی تم میں سے اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو وہ بے وقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ تسلنکیوں۔ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے۔ پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، روح کو نہ بجھاؤ، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تمہارے بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ آمین۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی 10ویں کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔
جان مادہ زندگی انسان کی ذہانت ہے جس کی انفرادیت ہوتی ہے لیکن مادے میں نہیں۔ جان روح سے کم تر کسی چیز کی عکاسی کبھی نہیں کر سکتی۔ جان یا روح خدا ہے، ناقابل تبدیل اور ابدی، اور انسان جان خدا کے ساتھ وجودیت رکھتا اور اس کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ انسان خدا کی شبیہ ہے۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس حکم میں بہت کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ محض مادی احساس، افسوس اور عبادت۔ یہ مسیحیت کا ایلڈوراڈو ہے۔ اس میں زندگی کی سائنس شامل ہے اور یہ روح پر الہی قابو کی شناخت کرتی ہے، جس میں ہماری روح ہماری مالک بن جاتی ہے اور مادی حس اور انسانی رضا کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ فریسیوں اور فقیہوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا، جس کی وضاحت وہ انسانی عقائد کے طور پر کرتا ہے۔ اس خمیر سے متعلق جو ایک خاتون نے لیا اور 3 پیمانہ آٹے میں ملایا اور وہ ہوتے ہوتے سارا خمیر ہو گیا۔ یہ تمثیل خلاصہ بیان کرتی ہے کہ روحانی خمیر مسیح کی سائنس اور اس کی روحانی تفسیر کو بیان کرتا ہے، یعنی ایسا خلاصہ جو اس کہانی کے محض کلیسیائی اور رسمی اطلاق سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تھوڑا سا خمیر پورے گندے ہوئے آٹے کو خمیر بنا دیتا ہے۔ کرسچن سائنس کا ذرا سا فہم جو کچھ میں اس سے متعلق کہتا ہوں اس کی سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ ہستی کی سائنس انسان کو کامل ظاہر کرتی ہے، حتیٰ کہ جیسا کہ باپ کامل ہے، کیونکہ روحانی انسان کی جان یا عقل خدا ہے، جو تمام تر مخلوقات کا الہی اصول ہے، اور یہ اس لیے کہ اس حقیقی انسان پر فہم کی بجائے روح کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی شریعت کی روح کی، نہ کہ نام نہاد مادے کے قوانین کی۔ فریسی الہی رضا کو جاننے اور اس کی تعلیم دینے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر وہ صرف یسوع کے مقصد کی کامیابی میں رکاوٹ ڈالتے تھے، حتیٰ کہ اس کے بہت سے طالب علم بھی اس کی راہ میں کھڑے ہو گئے۔ اگر استاد نے ایک طالب علم کو لے کر اسے خدا سے متعلق پوشیدہ حقائق کی تعلیم نہ دی ہوتی تو وہ ہرگز مصلوب نہ ہوتا۔ مادے کی گرفت میں روح کو جکڑ کے رکھنے کا عزم سچائی اور محبت کو اذیت دینے والا ہے۔ یسوع نے کہا، اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ اس متن کا بغور مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں لفظ روح کا مطلب جھوٹا فہم یا مادی شعور ہے۔ یہ نہ روم سے، نہ شیطان سے، نہ ہی خدا سے ہوشیار رہنے کا، بلکہ گناہ سے ہوشیار رہنے کا حکم تھا۔ بیماری، گناہ اور موت زندگی یا سچائی کے ساتھی نہیں ہیں۔ کوئی شریعت ان کی حمایت نہیں کرتی۔ ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس سے کہ ان کی طاقت قائم ہو۔ مسیحی سائنسدانوں کو مادی دنیا سے باہر نکلنے اور اس سے دور رہنے کے رسولی حکم کے متواتر دباؤ میں رہنا چاہیے۔ کرسچن سائنس کے وہ طالب علم جو اس کے خط سے آغاز کرتے ہیں اور روح کے بغیر فتح مند ہونے کا سوچتے ہیں، یا تو ان کے ایمان کی کشتی غرق ہو جائے گی یا وہ افسوس کے ساتھ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے۔ ہم الہی فطرت کو سمجھنے اور جسمانیت پر مزید جنگ نہ کرتے ہوئے، بلکہ ہمارے خدا کی بہتات سے شادمانی کرتے ہوئے، سمجھ کے ساتھ اس سے پیار کرنے کے تناسب میں اس کی فرما برداری اور عبادت کریں گے، تو مذہب پھر دل کا ہوگا، دماغ کا نہیں۔ ہم روحانی پرستش صرف تب کرتے ہیں جب ہم مادی پرستش کرنا ترک کرتے ہیں۔ روحانی عقیدت مسیحیت کی جان ہے۔ زمانے گزر جاتے ہیں مگر سچائی کا یہ خمیر ہمیشہ کام کرتا ہے۔ اسے غلطی کے تمام تر پیمانوں کو نیست کرنا ہوتا ہے تاکہ انسان کی روحانی آزادی میں ابدی طور پر جلال پائے۔ مادہ بیماری یا گناہ کے خلاف درست کوششوں کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ مادہ غیر متحرک، بے عقل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود کو بیمار مانتے ہیں تو آپ اپنے اس غلط عقیدے اور عمل کو بدن کی جانب سے کسی بھی رکاوٹ کے بغیر تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے، جیسا کہ آپ کو جاننا چاہیے، کہ خدا کو نام نہاد مادی قانون کی فرمانبرداری کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ایسا قانون وجود ہی نہیں رکھتا۔
گناہ، بیماری اور موت کے لیے کسی بھی فرضی ضرورت پر یقین نہ کریں۔ کرسچن سائنس جان اور بدن کے دیدنی تعلق کو تبدیل کرتی ہے اور بدن کو عقل کے لیے معاون بناتی ہے۔ بس یہ انسان پر منحصر کرتا ہے، جو آرام دہ عقل کا حلیم خادم ہونے کے علاوہ کچھ نہیں، اگرچہ دوسری صورت میں یہ فہم کو محدود کرنے کے مترادف ہے، لیکن ہم اسے کبھی سمجھ نہیں پائیں گے جب تک کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ جان مادے کی بدولت بدن یا عقل میں ہے، اور یہ کہ انسان کم عقلی میں شامل ہے۔ جان یا روح خدا ہے، ناقابل تبدیل اور ابدی، اور انسان جان خدا کے ساتھ وجودیت رکھتا اور اس کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ انسان خدا کی شبیہ ہے۔ جلد یا بدیر ہم یہ سیکھیں گے کہ انسان کی متناہی حیثیت کی بیڑیاں اس فریب نظری کے باعث پگھلنے لگتی ہیں کہ وہ جان کی بجائے بدن میں، روح کی بجائے مادے میں رہتا ہے۔ مادہ روح کو بیان نہیں کرتا، خدا لامحدود ہر جا موجود روح ہے۔ اگر روح سب کچھ ہے اور ہر جا موجود ہے تو مادہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ یاد رکھیے، سچائی غلطی سے بڑی ہوتی ہے اور ہم بڑی چیز کو چھوٹی میں نہیں ڈال سکتے۔ جان روح ہے اور روح بدن سے بڑی ہے۔ جان میں لامتناہی وسائل ہیں جن سے انسان کو برکت دینا ہوتی ہے اور خوشی مزید آسانی سے حاصل کی جاتی ہے اور ہمارے قبضہ میں مزید محفوظ رہے گی اگر جان میں تلاش کی جائے گی۔ صرف بلند لطف ہی لافانی انسان کے نقوش کو تسلی بخش بنا سکتے ہیں۔ ہم ذاتی فہم کی حدود میں خوشی کو محدود نہیں کر سکتے۔ حواس کوئی حقیقی لطف عطا نہیں کرتے۔ انسانی ہمدردیوں میں اچھائی کو بدی پر اور جانور پر روحانی کو غلبہ پانا چاہیے، وگرنہ خوشی کبھی فتح مند نہیں ہوگی۔ چونکہ انسانی سوچ شعوری درد اور بے آرامی، خوشی اور غمی، خوف سے امید اور ایمان سے فہم کے ایک مرحلے سے دوسرے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے ظاہری اظہار بالآخر انسان پر جان کی حکمرانی ہوگا، نہ کہ مادی فہم کی حکمرانی ہوگا۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔